فرض کریں کہ انسان ایک خاندانی شادی کی تقریب میں ہے۔ چاروں طرف خوشی کا ماحول ہے، پہنے ہوئے کپڑوں کی چمک دمک ہے، عورتیں ہنس بول رہی ہیں اور بظاہر سب کچھ کتنا محفوظ اور اپنا سا لگ رہا ہے۔ جی بالکل، اور انسان یہی سوچتا ہے نا کہ اپنوں کے درمیان مطلب گھر کی چار دیواری میں تو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر اسی ہجوم میں کوئی خاموشی سے ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہو؟ کوئی ایسا جو ذہن کے سب سے گہرے اور پوشیدہ رازوں کو جانتا ہو۔ یہ ایک بہت ہی بے چین کر دینے والا احساس ہے۔ میرا خیال ہے ہم ہمیشہ یہ مان کر چلتے ہیں کہ خطرہ گھر کی دیواروں کے باہر ہے، کسی سنسان سڑک پر یا کسی اندھیرے کونے میں چھپے اجنبی کی صورت میں۔ ہاں، ایسا ہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ قلعہ جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، مطلب جو اپنوں کا ہجوم ہے، وہ اندر سے ہی غیر محفوظ نکل آئے، تو پھر انسان پناہ کے لیے کہاں جائے؟ اور یہی آج کے اس گہرے تجزیے کا اصل مقصد ہے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج ہم اردو کے مشہور ناول جنت کے پتے کے ایک انتہائی سنسنی خیز اور سبق آموز حصے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہم حیا کے کردار کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیسے ایک بچپن کے انچاہے رشتے کی خاموش قید سے لے کر ایک خاندانی دوست کے روپ میں چھپے بھیڑیے تک، اور پھر آخر میں انٹرنیٹ کے ایک ایسے جال تک کا سفر طے ہوتا ہے جس سے نکلنا بظاہر ناممکن ہے۔ ہاں، اور یہ تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے دور کی وہ حقیقت ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد موجود رشتوں اور ٹیکنالوجی کے طوفان کا دوبارہ جائزہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ میں متفق ہوں آپ سے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کہانی کے بالکل بنیادی تنازع سے کرتے ہیں، مطلب حیا اور جہاں کا رشتہ۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے۔ حیا کی عمر صرف 1 سال تھی۔ جی ہاں، بمشکل 1 سال، جب اس کی سبین پھپھو پاکستان آئیں اور جذبات میں آ کر اپنے 8 سالہ بیٹے جہان کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ دونوں خاندانوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نکاح کر دیا۔ اور اس کے بعد جہان ترکی چلا گیا، اور اس بات کو 21 سال گزر گئے ہیں۔ 21 سال، مطلب یہ کتنا طویل عرصہ ہے۔ 21 سال کا عرصہ ایک پوری زندگی ہوتا ہے۔ ایک انسان کا پورا بچپن اور جوانی اس میں سمٹ جاتی ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 21 سالوں میں جہان کبھی پاکستان نہیں آیا۔ ہاں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خط و خطابت نہیں، اور انٹرنیٹ پر بھی اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ حیا کے پاس اگر کچھ ہے تو صرف ایک پرانی تصویر جس میں 8 سال کا ایک بھورے بالوں والا لڑکا کھڑا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ حیا کے والد سلیمان صاحب اس بے معنی رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ لیکن دوسری طرف حیا کا دماغی اور جذباتی حال بالکل مختلف ہے۔ وہ ترکی جانا چاہتی ہے، مطلب اس نے ایک بار ہمت کر کے ترکی فون بھی ملایا، لیکن جیسے اس نے بتایا کہ وہ کون ہے، جہان نے فوراً فون کاٹ دیا۔ جو کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ یا خطرے کی گھنٹی ہے۔ بالکل۔ اب کوئی یہ سوچے گا کہ ایک لڑکی اس شخص سے جذباتی طور پر اتنی گہرائی سے کیسے جڑ سکتی ہے جسے اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد دیکھا تک نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کسی ایسے معاہدے میں عمر بھر کے لیے پھنس جائے جس پر اس نے پڑھنا سیکھنے سے پہلے دستخط کیے ہوں۔ انسانی نفسیات ایک غائب انسان کو اتنا رومانٹک رنگ کیسے دے سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ اور سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حیا نے کسی حقیقت یا کسی جسمانی وجود سے محبت نہیں کی ہے، اس نے ایک تصور سے وابستگی اختیار کر لی ہے۔ ایک تصور سے؟ مطلب وہ اپنے خیالات میں ہی اس سے جڑے بھی ہے؟ جی ہاں، روایتی معاشروں میں جب بچپن سے ہی ایک بچی کے ذہن میں مسلسل یہ بات بٹھا دی جائے کہ فلاں شخص ہی اس کا مستقبل ہے، تو وہ لاشعوری طور پر اسے اپنا لیتی ہے۔ وہ اس اندیکھے انسان کے گرد اپنے تمام خوابوں کا ایک محل تعمیر کر لیتی ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اسے انسان کے طور پر جانتی ہی نہیں ہے۔ بالکل، وہ صرف اس رومانوی حالے سے جڑی ہے جو اس نے خود اس 8 سالہ بچے کی تصویر کے گرد بن لیا ہے، اور یہی تصوراتی وابستگی اسے حقیقت پسندانہ فیصلے کرنے سے روک رہی ہے۔ اس کے والد تو صورتحال کی سنگینی کو دیکھ رہے ہیں، وہ حقیقت پسند ہیں، لیکن حیا
اس نفسیاتی قید میں ہے۔ اور یہ نفسیاتی قید کتنی گہری اور خوفناک ہے، اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب کہانی ایک خیالی رشتوں کے خوف سے نکل کر ایک حقیقی اور نظر آنے والے خوف کی طرف مڑتی ہے۔ ہم داور بھائی کی مہندی کی تقریب کے منظر میں آتے ہیں۔ وہ منظر جہاں بظاہر سب کچھ بہت پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے، ہاں ماحول کتنا خوشگوار اور رنگین دکھایا گیا ہے۔ حیا اور اس کی کزن ارم، ایک نے سنہرا اور دوسری نے چاندی کے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ دونوں خوشی سے ڈانس کر رہی ہیں، عورتوں کا فنکشن ہے اور ایک طرف شیلا بھابھی بیٹھی ہیں جنہوں نے ایک عجیب سا سیاہ نقاب پہنا ہوا ہے جس سے صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل، وہ نقاب بہت عجیب لگتا ہے اس ماحول میں۔ اور شیلا بھابھی کا وہ نقاب محض کوئی معمولی تفصیل نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آگے چل کر ایک بہت بڑی تنبیہ ثابت ہونے والا ہے جس پر ہم بعد میں ضرور بات کریں گے۔ اچھا، وہ ایک خاموش اشارہ تھا، لیکن اس ساری چہل پہل کے درمیان ایک بہت ہی سنسنی خیز واقعہ ہوتا ہے۔ گھر کا خادم سفر حیا کو سفید گلابوں کا ایک گلدستہ لا کر دیتا ہے جس کے ساتھ ایک بند لفافہ ہے۔ اور اس لفافے کے اندر جو تحریر تھی وہ پڑھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جی ہاں، اس پر لکھا تھا، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ واقعی محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک گہرا نفسیاتی حملہ ہے۔ بالکل، ذرا سوچیں کہ یہ کتنا خوفناک ہے۔ کوئی ایسا شخص اس تقریب میں یا اس کے آس پاس موجود ہے جو حیا کے اندرونی جذبات کو اتنی گہرائی سے جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ حیا کے والد اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں جس کا اسے خوف ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حیا کا جہان سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ یہ ایک طرح کی مکمل نفسیاتی سٹاکنگ ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسی تقریب میں حیا کی ملاقات ولید لغاری اور اس کے والدین سے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ پر اسرار خط حیا کی اس وقت کی ذہنی حالت کا بالکل درست عکس تھا۔ خط لکھنے والے نے اس کی اس اندرونی کشمکش کو بے نقاب کر کے دراصل اسے یہ پیغام دیا تھا کہ تم تنہا نہیں ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مطلب وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارے دماغ تک پہنچ چکا ہوں۔ جی، یہ ایک وارننگ بھی ہے اور ایک اشارہ بھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حیا جسے اپنی نجی سوچ سمجھ رہی ہے، کوئی شکاری اسے بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ وہ خوشگوار ماحول سب ایک سراب کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے جب احساس ہو کہ کوئی آپ کی روح کے اتنے قریب پہنچ چکا ہے، اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں۔ یہ تحفظ کے وہم کے ٹوٹنے کی پہلی سیڑھی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں یہ نفسیاتی خوف اچانک ایک انتہائی خطرناک جسمانی خطرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی، داور کی بارات کا دن ہے۔ جہاں حیا کو شادی ہال پہنچنا ہے اور وہ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ تبھی ولید لغاری اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں آتا ہے اور اسے لفٹ کی پیشکش کرتا ہے۔ پھر راستے کا منظر دیکھیں تو ولید کے والدین کتنے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ وہ حیا سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ وہ شریعین لاء کی طالب علم ہے۔ وہ لوگ اس کے مستقبل کی جاب اور کیریئر کے حوالے سے بڑی مثبت دلچسپی لیتے ہیں۔ سب کچھ کتنا نارمل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہی تو، لیکن پھر ہال پہنچ کر منظر بدلتا ہے۔ ولید کہتا ہے کہ اسے اسی رشتے کے حوالے سے حیا سے 2 منٹ اکیلے بات کرنی ہے، اور وہ گاڑی کو ہال کے عقبی طرف ایک سنسان گلی میں لے جاتا ہے جہاں وہ پوری طرح اکیلے ہو جاتے ہیں۔ اور حیا اپنی سادگی میں اسے اپنے بچپن کے نکاح کے بارے میں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وفادار ہے اور شریعت کے مطابق نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس پر ولید کا وہ اصل خوفناک روپ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حیا جان بچانے کے لیے بمشکل مزاحمت کرتی ہے، گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہے، اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھوں میں رہ جاتا ہے۔ اب یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی بتائیں۔ میں یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھانا چاہوں گی۔ حیا کوئی معصوم سی گاؤں کی لڑکی تو ہے نہیں جسے دنیا کا پتہ نہ ہو۔ وہ شریعہ لاء کی طالب علم ہے، وہ قانون پڑھ رہی ہے، پھر وہ محض معاشرتی مروت میں آ کے ایک خاندانی دوست کے ساتھ سنسان گلی میں کیوں چلی جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نے ٹیکسی کیوں نہیں لی؟ اس نے سیدھا ہال کے اندر جانے پر اصرار کیوں نہیں کیا؟ کیا جاننے والے انجانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر سماجی تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعتاً ایک آنکھیں کھول دینے والا لمحہ ہے۔
ہم بچپن سے ایک تصور سنتے آتے ہیں جسے انگریزی میں اسٹرینجر ڈینجر کہتے ہیں، یعنی صرف اجنبیوں سے خطرہ ہے۔ ہاں، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ نامعلوم لوگوں سے بچو، اندھیرے کونوں سے بچو۔ لیکن حقیقت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ زیادہ تر حملے انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جنہیں ہم یا ہمارا خاندان معزز سمجھتا ہے۔ ولید کا پڑھا لکھا ہونا، اس کے خاندان کا جدید اور باشعور رویہ، یہ سب محض ایک پردہ تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قانون کی تعلیم اس معاشرتی دباؤ کے سامنے ہار گئی تھی؟ بالکل یہی بات ہے۔ حیا کا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سنسان گلی تک جانا کسی کم عقلی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس مروت اور لحاظ کا نتیجہ تھا جو بچپن سے لڑکیوں کے لاشعور میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ خاندانی دوست ہیں، برا مان جائیں گے، بدتمیزی نہ لگے۔ ہاں، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ درندے عموماً شرافت کا یہی لبادہ اوڑھ کر وار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حیا نے سوچا کہ وہ ایک مہذب انسان سے قانون اور شریعت کی دلیل کے ساتھ بات کر کے اسے منع کر دے گی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ خالص شکاری سے بات کر رہی تھی۔ اور شکاری دلیلیں نہیں سنتے، وہ صرف موقع دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا شکاری جس سے بچنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ وہ اس بند گلی میں بھاگتی ہیں جس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، مطلب ایک ڈیڈ اینڈ۔ اور ولید مسکراتا ہوا پورے اعتماد کے ساتھ اس کے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ حیا، جس کا دوپٹہ ولید کی گاڑی میں رہ گیا ہے، خوف سے کانپ رہی ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ایک انتہائی بے بسی کا لمحہ ہے۔ اور پھر جب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تو خطرے سے بچنے کے لیے جو مدد ملتی ہے وہ ایک ایسے روپ میں آتی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی، اچانک وہاں ڈالی ظاہر ہوتا ہے۔ ڈالی وہی خواجہ سرایا جو مہندی کی تقریب میں بھی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری فرائنگ پین ہے جو وہ پوری طاقت سے ولید کے سر پر مارتا ہے اور اسے وہیں بے ہوش کر دیتا ہے۔ ولید تو گر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ شاید ولید کے حملے سے بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ ہاں، ڈالی حیا کو تسلی دینے کے بجائے سختی سے اس کی گردن اور بالوں کو دبوچ لیتا ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے شادی ہال کے پچھلے دروازے تک لے جاتا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر وہ اپنا سستا سا سنہری ستاروں والا نارنجی رنگ کا دوپٹہ حیا کے سر پر پھینکتا ہے، اور اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور ایک انتہائی سخت لہجے میں کہتا ہے، بے حیا۔ حیا وہاں سے بھاگ کر باتھ روم میں چھپ جاتی ہے اور روتے ہوئے اس تانے کو سہتی ہے۔ اب ذرا رکے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ مطلب حیا تو خود مظلوم تھی نا، اس پر حملہ ہوا تھا، اس نے تو بمشکل اپنی عزت بچائی تھی، پھر اس کی جان بچانے والے نے جس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ولید سے چھڑایا تھا، اسے ہی بے حیا کا تانا کیوں دیا؟ اس منظر سے ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ڈولی کا کردار یہاں کوئی عام کردار نہیں، وہ بہت علامتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک خواجہ سرا جو خود اس معاشرے کا ٹھکرایا ہوا انسان ہے، وہ بھی دراصل جج کرنے کے لیے اسی معاشرے کے سخت اخلاقی پیمانے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی مظلوم بھی جب فیصلہ کرنے پر آتا ہے تو ظالم کا ہی ذہن استعمال کرتا ہے۔ 100% معاشرے کا اصول یہ بن چکا ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، کٹہرے میں ہمیشہ مظلوم کو ہی کھڑا کیا جائے گا، خصوصاً اگر وہ ایک عورت ہو۔ ڈولی کے نزدیک ایک لڑکی کا رات کے اندھیرے میں سنسان گلی میں ہونا اور سر پر دوپٹہ نہ ہونا، بس یہی اس کے بے حیا ہونے کی حتمی دلیل تھی۔ اس نے یہ جاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی کہ وہ کیسے وہاں پہنچی، اس نے صرف ظاہری حالات دیکھے اور معاشرے کا لیبل اس پر چپکا دیا۔ جی، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جب عورت کی عزت کا پیمانہ محض ظاہری چیزوں اور کپڑے کے ایک ٹکڑے تک محدود کر دیا جائے تو کوئی نیت یا مجبوری نہیں دیکھتا۔ حیا ولید کے جسمانی حملے سے تو بچ گئی، لیکن اس معاشرتی تانے نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا۔ یہ کتنا خوفناک ہے کہ ایک انسان کو جسمانی اور نفسیاتی دونوں محاذوں پر اکیلے لڑنا پڑتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ اذیت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جسمانی دیواروں اور بند گلیوں سے نکل کر اب یہ خطرہ انٹرنیٹ کی اس لامحدود دنیا میں پہنچ چکا ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، جو کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ کچھ دن بعد کا منظر ہے۔ سردیوں کی ایک صبح حیا یونیورسٹی میں ہوتی ہے، جہاں اس کی ملاقات خدیجہ عرف ڈی جے سے ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ ترکی کے ایکسچینج پروگرام میں جانے والی ہے۔ یہ بظاہر ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ رو رہی ہے۔ حیا گھبرا کر اندر جاتی ہے۔ ارم کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے اور اسکرین پر جو نظر آتا ہے وہ ان دونوں لڑکیوں کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب تھا۔
وہ ڈیجیٹل دنیا کا وہ وار تھا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک مشہور ویڈیو اپلوڈنگ سائٹ پر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کا عنوان ہے شریفوں کا مجرا۔ یہ وہی داور کی مہندی کی ویڈیو ہے، وہی فنکشن جہاں صرف اور صرف عورتیں تھیں، اور ویڈیو میں حیا اور ارم کے ڈانس پر سرخ رنگ کے دائرے بنائے گئے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کی توجہ خاص جگہوں پر مبذول کروائی جا سکے۔ اس ویڈیو کو سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور سب سے گرے ہوئے درجے کی بات یہ ہے کہ اپلوڈ کرنے والے نے نیچے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے تاکہ لوگ مکمل ویڈیو کے لیے رابطہ کر سکیں۔ دونوں لڑکیاں خوف سے کانپ رہی ہیں۔ ان کے سامنے اپنے سخت گیر والد سلیمان صاحب کا غصے سے بھرا چہرہ گھوم رہا ہے، جنہیں اگر اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں شیلا بھابھی والا وہ منظر اپنے پورے معنی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ سیاہ نقاب، تبھی وہ اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ جی، وہ نقاب محض ان کا وہم نہیں تھا، وہ دراصل اس جدید دور کا نوحہ تھا۔ وہ ایک تنبیہ تھی کہ آج کے دور میں بند کمروں اور چار دیواری میں بھی پرائیویسی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ وہ نقاب اس بات کا استعارہ تھا کہ اب آپ کو اپنوں کی محفل میں بھی چھپ کر بیٹھنا پڑے گا۔ بالکل۔ حیا اور ارم اپنے گھر کے اندر تھیں، فیملی کی عورتوں کے درمیان۔ انہوں نے پروفیشنل مووی بنانے والے کو بھی منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی کسی خاموش کیمرے کی آنکھ نے ان کی ذاتی خوشی کو قید کر لیا اور پوری دنیا کے سامنے نیلام کر دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ واقعی ایک ایسا شیشہ ہے جسے انسان کبھی توڑ نہیں سکتا، اور اس ڈیجیٹل خطرے کا اثر کتنا براہ راست ہوتا ہے یہ ہمیں اسی رات کے ایک اور واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں، وہ رشتے والا سین۔ جی، اسی رات ارم کو دیکھنے کے لیے مسز کریم اور ان کا بیٹا آتے ہیں۔ لڑکے والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے، وہ لڑکا حیا کو بار بار عجیب نظروں سے گھور رہا ہے۔ پھر اچانک وہ اپنی جیب سے اپنا بلیک بیری نکالتا ہے اور خاموشی سے کچھ بٹن دباتا ہے۔ اور پھر اس خاموش ڈرائنگ روم میں اچانک وہی گانا گونجتا ہے، مائی نیم از شیلا۔ وہ لڑکا ایک نظر لڑکیوں کے خوفزدہ چہروں کو دیکھتا ہے، ایک نظر اسکرین پر ویڈیو سے میچ کرتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں، اور وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل جاتا ہے۔ انسان ایک سنسان گلی سے تو بھاگ سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کے اس وائرل شکنجے سے کیسے بھاگے گا؟ یہ سین اس بات کا اعلان ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کا خطرہ اب محض اسکرین تک محدود نہیں رہا، وہ ٹھوس حقیقت بن کر آپ کے ڈرائنگ روم میں آ چکا ہے۔ اس بلیک بیری سے بجنے والا وہ گانا یہ ثابت کرتا ہے کہ انٹرنیٹ پر موجود مواد آپ کی روزمرہ زندگی کو سیکنڈوں میں تباہ کر سکتا ہے، اور اس ڈیجیٹل حملے نے ان لڑکیوں کو اندر سے اتنا بے بس کر دیا جتنا ولید لغاری کا وہ خوفناک جسمانی حملہ بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ جسمانی حملے میں ظالم اور مظلوم واضح تھے، لیکن اس ویڈیو میں وہ خود معاشرے کی نظر میں مجرم بن چکی تھیں۔ بالکل، یہ ساری صورتحال واقعی دم گھونٹ دینے والی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آغاز ہوتا ہے ایک غائب انسان کی تصویر سے جڑی ایک تصوراتی وابستگی سے، پھر انسان حقیقت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں شائستگی کے پردے میں ولید جیسے درندے ملتے ہیں، اور پھر اسے اس بات کا تلخ تجربہ ہوتا ہے کہ معاشرہ حالات کی مجبوری دیکھے بغیر فوراً بے حیا کا لیبل لگا دیتا ہے۔ اور آخرکار کہانی انٹرنیٹ کے اس اندھے جار میں جا پھنستی ہے جہاں اپنوں کی محفل کی ایک ذاتی ویڈیو پوری زندگی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ یہ واقعی صرف حیا یا ارم کی کہانی نہیں رہی، یہ آج کی جدید دور کا وہ کڑوا سچ ہے جہاں پرائیویٹ اور پبلک لائف کے درمیان کی لکیر غائب ہو چکی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان کسی نہ کسی طرح ان خاموش ڈیجیٹل خطرات کی زد میں کھڑا ہے، اور اس سب کا لباب یہ ہے کہ وہ روایتی تالے جو ہم دروازوں پر لگاتے ہیں وہ اب ہمارے تحفظ کی ضمانت نہیں رہے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اور اس گہرے تجزیے کے آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہماری نجی زندگی کا ایک چھوٹا سا لمحہ ہماری مرضی کے بغیر صرف چند سیکنڈز میں دنیا بھر کا تماشا بن سکتا ہے، تو کیا واقعی اس دنیا میں پرائیویسی کا کوئی وجود باقی رہ بھی گیا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یا ہم سب صرف ایک کیمرہ کلک اور ایک وائرل ویڈیو کے فاصلے پر کھڑے ہیں اپنی وہ شناخت کھونے سے جسے بنانے میں نسلیں لگ جاتی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ مطلب کیا ہم واقعی محفوظ ہیں؟
شاید اب ہمیں تحفظ کے معنی نئے سرے سے تلاش کرنے ہوں گے۔